تو جو آپ کی باتوں سے میں سمجھ پائی ہوں وہ یہ کہ یہ جو 2 صفحات پر مشتمل ایک مسودہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ بھی فائنل نہیں ہے، یہ بھی مزید تبدیلی کے ساتھ سامنے آ سکتا ہے، اس میں بھی کچھ شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں صرف ایک پروپوزل ہے کہ ایک الگ کانسٹیٹیوشن کورٹ ہو، بس، اوکے، اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ بنیادی باقی حقوق کے ساری حوالے چیزیں سے جو ہے ملٹری کورٹ کے بارے میں اس میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مولانا کے مسودے میں شاید آپ کو نظر آئے، اور میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ سارا کچھ ایک ہی دن ہو جائے، شاید کچھ چیزیں پہلے ہو جائیں اور شاید کچھ چیزیں بعد میں ہو جائیں۔ ٹھیک، آپ نے کہا مرحلہ وار ہو سکتا ہے، لیکن ابھی فوری طور پہ جی اس وقت ایک بہت چیز اہم ہے، وہ یہ ہے کہ 25 تاریخ کو منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہتے ہیں تو ان کے پاس پاور نہ ہو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو لیڈ کرنے میں۔ ہی شوڈ ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو کریٹ اے بینچ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھے گا، اور بینچ ہو وہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان کے پاس یہ پاور نہیں ہونی چاہیے کس کو ہینڈ پک کر کے وہ اس کے اندر ڈالیں ہوں، یا کوئی اصول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اصولوں کے ساتھ بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے نا۔ تو اس لیے یہ نا کہ سینئر موسٹ وغیرہ، یہ میں نے کل بھی کہا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہونی، وہ ٹھیک ہے، بیلنس رکھا جائے گا تاکہ سیاست جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل میٹر سے دور رکھا جائے۔ ٹھیک، سر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 سے پہلے یہ ہو جائے گا، لیکن ایک سیاستدان جو وزیر اطلاعات بھی رہے اور پھر وزیر سائنس و ٹیکنالوجی بھی رہے، ان کی پریڈکشن اس سے بالکل برعکس ہے۔ اب یہ پریڈکشن فواد چودھری صاحب کی بہت دلچسپ ہے اور صرف یہی یہ بات کر رہے ہیں، یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں سٹ صاحب؟ اور فل کورٹ نہیں، کوئی نہیں، جی بات یہ ہے کہ دیکھیے فواد چودھری صاحب کی اب کوئی اہمیت خاص نہیں رہی، ڈیسپریٹ ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر آئے اور کچھ مختلف بات کریں، پی ٹی آئی ان کو تسلیم نہیں کرتی، باقی لوگ بھی ان کو نہیں مانتے، تو اب انہوں نے کچھ تو کہنا ہے نا، تو اگر وہی بات کریں گے جو باقی سارے کر رہے ہیں تو کون سنے گا ان کی بات؟ انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں یہاں، ایک یہ کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو رہی، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے منصور علی خان کا۔ میں تو خود کہتا ہوں کہ منصور علی خان صاحب کہیں نہیں جا رہے، وہ سپریم کورٹ میں ہی رہے، منصور علی شاہ اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہی منصور علی شاہ۔ میں یہ خود کہتا ہوں کہ منصور علی شاہ سپریم کورٹ میں ہی رہیں گے اور سپریم کورٹ کے شاید ہیڈ بھی رہیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر مسئلہ کچھ اور طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے گا، تو نوٹیفیکیشن تو آ جائے گا منصور صاحب کا، کوئی ایسی بات نہیں، پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹس بھی نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو وہ ہوائی فائر کر رہے ہیں کہ اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے، خبر بن سکتی ہے، ہوائی فائر۔ ٹوٹل ٹھیک ہے، اچھا دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن کی ہوائی فائر ہے، یا تو یہ ہے عائشہ جی، یا تو یہ ہوائی فائر ہے، اور وہ جیسے ہوتا ہے نا بسنت کے دوران کہ لوگ سڑکوں پہ آ کے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں نا، تو یہ نہ ہو کہ یہ نہ ہو اور آپ اور میں کسی کھڑکی کھول کے اوپر کسی جھروکے میں کھڑ بیٹھے ہوں اور وہ گولی جو اوپر وہ ہائی فائرنگ کرے ہمیں نہ لگ جائے۔ ایگزیکٹلی، اچھا اس میں پاکستان مطلب ہے اگر سر صاحب جو ان دا ایبسنس آف انسٹرکشنز فرام چیئرمین پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کا 15 ستمبر کی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کرنا اور پھر آج کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہونا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا مولانا انہیں کسی نہ کسی طرح آن بورڈ لے رہے ہیں، ان سے بھی تجاویز لے رہے ہیں اور اتفاق رائے کا ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا بیرسٹر گوہر عمران خان صاحب کے ہدایات کی عدم موجودگی میں کسی نہ کسی طرح حصہ بننا چاہتے ہیں مین اسٹریم کا؟ نہ وہ حصہ بننا چاہتے ہیں، نہ وہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مولانا ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ صرف جسے کہتے ہیں نا سنوپنگ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی کلوز ہے، وی ہیو ٹو بی ایوری ویئر ٹو فائنڈ آؤٹ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، کوئی اب بوائک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں فیصلے ہو رہے ہیں جہاں گھومتے پھرتے رہے ہیں، وہاں پہنچے دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہا، دیٹس دی اونلی پرپز۔ وہ چاہتے ہیں انہیں پتہ لگ جائے کس دن آپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس سے ایک دن پہلے ڈی چوک پہنچے۔ اوکے ٹھیک ہے، ڈی چوک کے لیے بھی حالات کریٹ کرتے، دیٹس آل۔ اب وہ ہر جگہ پہ پہنچیں گے، اب وہ مولانا کے پاس بھی ہر روز جائیں گے، ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے، ہر روز وہ گھومے پھریں گے پتہ کرنے کے لیے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، کب یہ ہوگا، اس پہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمارا کیا موقف ہے۔ خان کو ملنے جاتے ہیں یہ
اگر اجازت مل جاتی ہے تو خان پوچھے گا وہ بسودہ کتنے, وہ کہیں گے سان نہیں پتا, وہ کہیں گے تو پھر مینو کی کرنا آئے ہو, میرے کو کی کرنا آئے ہو, تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں, تہاڈی کوئی سورسز ہی کوئی نہیں, تہاڈی چنگی پارٹی ہے, یو ڈونٹ ہیو اینی سورسز, اینڈ سو دے آر ڈیسپریٹ ٹو فائنڈ آؤٹ اچھا کہ ایونچولی کیا ہوگا اینڈ ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ اینڈ واٹ ٹو ٹیل عمران سو دیٹ ہی کین گیو یو دا رائٹ ریسپانس. اچھا ٹھیک ہے, اسٹریٹجی کے پیچھے تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کلیم کرنا کہ حکومت ہمیں بتا رہی ہے, وزیر قانون نے بھی بتایا ہے کہ 2/3 اکثریت ہمارے پاس موجود ہے, سیٹ صاحب اس کلیم میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے پہلے تک آپ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی تیاری نہیں ہے, گورنمنٹ کو تیار رہنا ہوگا. دیکھیے تیاری تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کیسے ہونی ہے. مولانا کے ووٹ ملنے ہیں ان کو, مولانا اگر نہیں آتا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اتنی دور یہ نہ آتے اگر مولانا کا ایشورنس نہ ہوتی یا انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی. تو اس لیے مولانا تو آئیں گے, ووٹ بھی لے کے آئیں گے, وہ ایک آدھ کنسیشن آپ کی کروائیں گے آفیشلی, تاکہ اینکرز بڑے خوش ہو جائیں کہ مولانا بڑا تکڑے رہے اور ان کے اپنے ساتھی بھی تکڑے, اور یہ ایسی اپنی گل منوا لی. باقی جو بیہائنڈ دا سینز باتیں ہیں وہ تو آپ کو اور مجھے نہیں پتا چلیں گی نا, بعد میں پتا چلیں گی کیا لیا, کیا دیا, کیا پایا, کیا کھویا. تو بٹ یہ ہوگا, اور پی ٹی آئی ول گیٹ نتھنگ. دا مین آبجیکٹو از کہ انہیں ڈی چوک نہیں پہنچنے دینا. اس دن کوئی احتجاج, یہ کوشش بھی کریں تو ان کو جہاں بھی ہیں وہیں روک لیا جائے. ہاں, لیکن اس سلسلے میں اعلانات ہو رہے ہیں کہ 15 اکتوبر کو اگر بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہیں دی جاتی تو احتجاج ڈی چوک پر کیا جائے گا, جب وہاں کانفرنس ہو رہی ہوگی. سیٹ صاحب اسی ضمن میں اسد کیسر صاحب کے امینڈمنٹ 17 تاریخ کو آ رہی ہیں, 15-16 کو سیشن ہو جائے گا تو 17 کو یہ امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 کروڑ کی آفرز ان کے ممبر اسمبلی کو کی جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے یہ دعوے آپ کو لگتے ہیں کہ ان میں سچائی ہو سکتی ہے, اور ایسی حکومت کوششیں کر رہی ہے کہ ووٹ خریدے جائیں؟ وہ تو بلاول نے کہا ہے نا, ضمیر پہ ووٹ کہا نہیں ہے بلاول نے جی کہ ووٹ تو خریدے جا سکتے ہیں, کانشنس کا معاملہ ہے کہ آئینی طور پہ الاؤڈ ہے, اور تو پھر تو ووٹ لینے ہیں ہم نے. تو آئی ڈونٹ تھنک اس کے اوپر کوئی اتنی بڑی کوئی سیکرٹ ہے یہ. اچھا, تو ووٹ تو لیے جائیں گے, ظاہر ہے جو لوگ ووٹ دیں گے وہ کچھ سب کچھ ملے گا نا ان کو. ٹھیک, اب اس کی ایویڈنس کوئی نہیں ہوگی آف کورس. اوکے. تو ابھی دونوں طرف سے یہ اندازے ہی لگائے جا رہے ہیں کہ کس تاریخ کو یہ اعلان کیا جائے گا, لیکن وہی آپ والی بات پریڈکشن کہ سرپرائز ہو سکتا ہے, اور سرپرائز رکھا جانا ہی مقصود ہے. لیکن ایک اور سرپرائز آیا کہ فل کورٹ ریفرنس کے لیے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے, اور چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے. لیکن جو عشائیہ ہے اس پہ بقول چیف جسٹس صاحب کے کہ خرچہ جو ہے وہ کافی آتا ہے 2 ملین کے قریب, تو عشائیہ وہ نہیں لیں گے سرکاری خرچ پر, لیکن فل کورٹ ریفرنس میں وہ شریک ہوں گے. تو سیٹھی صاحب اس سے ہم یہ سمجھیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کا جانا اب ٹھہر گیا ہے. دیکھیے یہ قاضی صاحب جانتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے, مگر بات یہ ہے کہ ریفرنس جو ہے, قاضی صاحب will no longer be چیف جسٹس آف پاکستان.